ایک ایسی شادی کا تصور کریں جو 1400 سال پہلے ہوئی، لیکن اس کی گونج آج بھی ہمارے مہنگے شادی ہالوں اور ڈیزائنر کپڑوں کے شور میں سنائی دیتی ہے۔ جی، ایک ایسی تقریب جو دولت کی نمائش نہیں تھی بلکہ کردار اور روحانیت کا جشن تھی۔ بالکل۔ اور آج ہم اسی تاریخی واقعے کی گہرائی میں اتریں گے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی۔ اور ہمارے پاس جو روایات ہیں وہ صرف ایک قصہ نہیں سناتی بلکہ ایک آپ کہہ لیں کہ مکمل ضابطۂ حیات پیش کرتی ہیں۔ تو ہمارا مقصد صرف واقعات کو ترتیب سے بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کہانی میں چھپے ہوئے ان اصولوں کو سمجھنا ہے جو آج بھی اتنے ہی اہم ہیں جتنے اس وقت تھے۔ صحیح۔ آئیے اس کہانی کو بالکل شروع سے کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ کی شخصیت۔ ان کا نام فاطمہ بہت خوبصورت ہے۔ اس کا کوئی خاص مطلب ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ عربی میں فتم کا مطلب ہوتا ہے روکنا، اور فاطمہ کا مطلب ہے وہ جو باز رہتی ہے۔ اچھا۔ جی، یعنی خود کو روکے رکھتی ہیں، اور یہ نام ان کی شخصیت کا آئینہ دار تھا۔ انہوں نے ہمیشہ خود کو دنیاوی شان و شوکت سے دور رکھا۔ ان کی تربیت تو براہ راست پیغمبر اسلام نے کی تھی۔ خاص طور پر جب ان کی والدہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ صرف 9 سال کی تھیں اس وقت۔ جی بالکل، اتنی کم عمری میں ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یہ تو تربیت کے لیے بہت ہی نازک وقت ہوتا ہے۔ یقیناً، اور اسی وقت نبی کریم نے والد کے ساتھ ساتھ ایک شفیق ماں کا کردار بھی نبھایا۔ انہوں نے حضرت فاطمہ کے اندر صبر، حکمت، حیا اور علم کی ایسی شمع روشن کی جس کی روشنی آج تک قائم ہے۔ صحیح، یہی وہ تربیت تھی جس نے انہیں خاتون جنت کے مقام تک پہنچایا۔ تو جب ایسی شخصیت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو ظاہر ہے ہر کوئی ان سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ روایات بتاتی ہیں کہ عرب کے بڑے بڑے اور امیر گھرانوں سے رشتے آنا شروع ہو گئے، اور ان میں کچھ بہت قریبی ساتھی بھی شامل تھے۔ جی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر فاروق، دونوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن دونوں کے جواب میں نبی کریم نے صرف خاموشی اختیار کی۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے۔ انکار نہیں کیا، صرف خاموش رہے۔ اس خاموشی کا کیا مطلب تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف سٹیٹس یا دولت نہیں دیکھ رہے تھے۔ یعنی یہاں ایک معیار قائم کیا جا رہا تھا۔ بالکل، یہ خاموشی بتا رہی تھی کہ اس رشتے کے لیے پیمانہ دنیاوی عزت یا مال و دولت نہیں ہے، بلکہ کوئی گہری بات ہے جسے مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ اور وہ شخص تھے حضرت علی۔ لیکن ان کی صورتحال تو بالکل مختلف تھی۔ وہ تو بہت غریب تھے۔ بالکل مختلف۔ حضرت علی نبی کریم کے سائے میں پلے بڑے تھے۔ بہادری میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن مالی طور پر وہ انتہائی تنگ دست تھے۔ تو وہ دل میں خواہش تو رکھتے تھے لیکن کہہ نہیں پائے۔ جی، اپنی غربت کی وجہ سے اور اس حیا کی وجہ سے کہ وہ نبی کریم کی گود میں پلے بڑے تھے، کبھی ہمت نہیں کر پائے۔ یہ جو مالی حالت کی وجہ سے ہچکچاہٹ ہے نا، یہ تو آج بھی کتنے ہی نوجوانوں کا مسئلہ ہے۔ بالکل، اور اس کہانی میں اس کا حل بھی موجود ہے۔ جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے حضرت علی کی یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے ان کی ہمت بندھائی۔ اچھا، انہوں نے حوصلہ دیا؟ جی، انہوں نے کہا، علی، ہمیں لگتا ہے کہ یہ رشتہ تمہارے لیے ہی رکھا گیا ہے، تم جا کر بات تو کرو۔ ان کے اصرار پر حضرت علی ہمت کر کے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ منظر کیسا رہا ہوگا؟ ایک طرف نبی رحمت اور دوسری طرف ان کا وہ پیارا جو دل میں ایک خواہش لیے بیٹھا ہے اور کہہ نہیں پا رہا۔ روایات کہتی ہیں کہ حضرت علی جب پہنچے تو شرم اور ادب سے سر جھکا کر بیٹھ گئے، کچھ بول نہ سکے۔ پھر نبی کریم نے ان کے چہرے سے ان کے دل کا حال جان لیا اور بہت محبت سے پوچھا، علی، کیسے آنا ہوا؟ کوئی کام ہے؟ اس شفقت بھرے سوال نے یقیناً ان کی ہمت کھولی ہوگی۔ جی، انہوں نے آہستہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فاطمہ کے لیے اپنا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اور نبی کریم کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے مسکرا کر ان کا استقبال کیا اور پھر وہ سوال پوچھا جس نے اس شادی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے پوچھا، علی، مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ سوال آج بھی پوچھا جاتا ہے، لیکن شاید اس کا مطلب بدل گیا ہے۔ آج یہ مالی حیثیت جانچنے کا ایک طریقہ بن گیا ہے۔ اس وقت اس کا مطلب ذمہ داری کا احساس دلانا تھا۔ حضرت علی نے سادگی سے جواب دیا، یا رسول اللہ، میرے پاس تو ایک تلوار، ایک اونٹ
اور ایک پرانی زرع کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ تلوار اور اونٹ تو تمہارے کام کے ہیں، لیکن اپنی زرع بیچ دو اور اسی سے مہر کا انتظام کرو۔ ایک منٹ، ذرا اس دور میں ایک جنگجو کے لیے ذرا تو اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ یہ تو اس کی جان بچانے والی ڈھال تھی۔ جی، جب نبی کریم نے انہیں زرع بیچنے کا مشورہ دیا تو یہ صرف ایک مالی معاملہ نہیں تھا، یہ ایک علامتی عمل تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ تم اپنی ذاتی حفاظت پر اس نئی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ بالکل، یہ ذمہ داری اور قربانی کا ایک گہرا سبق تھا جو شادی کے پہلے قدم میں ہی سکھا دیا گیا۔ واہ، یعنی رشتے کی بنیاد ہی اس اصول پر رکھی گئی کہ ذاتی مفاد سے بڑھ کر خاندان کی ذمہ داری ہے۔ تو مہر کا انتظام ہو گیا، لیکن اب بھی ایک سب سے اہم شخص کی رائے باقی تھی۔ حضرت فاطمہ کی؟ جی، ان کی رضامندی کیسے لی گئی؟ یہ اس کہانی کا ایک اور خوبصورت پہلو ہے۔ نبی کریم نے حضرت علی سے بات طے کرنے کے بعد خود حضرت فاطمہ سے ان کی رائے معلوم کی۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور پوچھا، بیٹی، علی نے تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ اور حضرت فاطمہ کا جواب کیا تھا؟ وہ حیا اور ادب کی تصویر بنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے شرم سے سر جھکا لیا اور خاموش رہیں۔ تو اس خاموشی کو ہی رضامندی سمجھا گیا۔ جی، نبی کریم جو اپنے بچوں کی نفسیات کو سب سے بہتر سمجھتے تھے، انہوں نے فرمایا، اس کی خاموشی ہی اس کا اقرار ہے۔ واہ! انہوں نے اس خاموشی میں چھپی رضامندی کو پڑھ لیا اور باہر آ کر حضرت علی کو نکاح کی خوشخبری سنا دی۔ یہ واقعہ نکاح میں عورت کی رضامندی کی اہمیت پر ایک مہر ہے۔ تو نکاح کی منظوری ہو گئی۔ آج کل تو اس کے بعد مہینوں لمبی تیاریوں اور تقریبات کی منصوبہ بندی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور شادی کی تیاریاں کیسی تھیں؟ ولیمہ کیسا تھا؟ ولیمہ بھی اسی سادگی کا عکاس تھا۔ یہ کوئی بڑا فنکشن نہیں تھا، بلکہ دوستوں اور برادری کا ایک اجتماعی اظہار محبت تھا۔ یعنی سب نے مل کر انتظام کیا؟ جی، کسی نے بکری کا انتظام کر دیا، کسی نے جو کا دلیا پکا لیا اور کچھ صحابہ نے کھجوریں اور پنیر اکٹھا کر لیا۔ سب نے مل کر کھانا کھایا، نئے جوڑے کو دعا دی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ کوئی دکھاوا نہیں، کوئی مقابلہ بازی نہیں، صرف خالص خوشی اور شکر گزاری۔ اور اب آتے ہیں اس حصے پر جو شاید آج کے معاشرے کے لیے سب سے بڑا سبق ہے، جہیز۔ بالکل، جہیز جو نبی کریم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیا، اس کی فہرست پر اگر آج ہم غور کریں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ فہرست تو سننے والی ہے۔ اس میں شامل تھا 2 معمولی چادریں، چمڑے کا ایک بستر اور ایک تکیہ جس میں روئی کے بجائے کھجور کی چھال بھری تھی۔ کھجور کی چھال؟ جی، پانی بھرنے کے لیے ایک مشکیزہ، آٹا پیسنے کے لیے ایک ہاتھ کی چکی، مٹی کے 2 پیالے اور پانی کے 2 گھڑے، بس؟ ایک جائے نماز اور ایک بوریے کی چٹائی بھی تھی۔ ایک منٹ، اس فہرست پر ذرا رکتے ہیں۔ ہاتھ کی چکی، پانی کا مشکیزہ، مٹی کے برتن۔ آج کی دنیا میں جہاں شادیوں پر لاکھوں کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، یہ سامان تو ناقابل تصور لگتا ہے۔ صحیح۔ یہ صرف سادگی نہیں، یہ تو اقدار کی ایک بالکل مختلف کائنات ہے۔ اور یہی تو اصل نکتہ ہے، یہ چیزیں سجاوٹ یا نمائش کے لیے نہیں تھیں، یہ استعمال کی چیزیں تھیں۔ ہاتھ کی چکی اور مشکیزہ اس دور میں ایک گھر چلانے کے لیے بنیادی اوزار تھے۔ یعنی یہ جہیز دراصل اس نئے جوڑے کو خود مختار بنانے کا ایک ذریعہ تھا۔ بالکل، انہیں وہ بنیادی سامان دیا گیا جس سے وہ اپنی زندگی کا آغاز کر سکیں۔ مقصد آسائش فراہم کرنا نہیں تھا، بلکہ زندگی شروع کرنے میں مدد دینا تھا۔ یعنی جہیز کا اصل فلسفہ مدد اور سہولت ہے، بوجھ اور مقابلہ نہیں۔ فوکس فنکشن پر تھا، فارم پر نہیں۔ جی بالکل، یہ سکھایا جا رہا تھا کہ ایک کامیاب گھر کی بنیاد قیمتی فرنیچر پر نہیں، بلکہ محنت، محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ہوتی ہے۔ شادی ہو گئی، حضرت فاطمہ اپنے نئے گھر چلی گئیں، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نبی کریم کا تعلق اس کے بعد بھی بہت گہرا رہا۔ جی، شادی کے اگلے ہی دن نبی کریم ان کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے دروازے پر سلام کیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اور پھر؟ جب آپ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے پانی منگوایا، اس سے کلی کی اور پھر وہ پانی حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں پر چھڑکا۔ یہ ایک بہت خوبصورت رسم لگتی ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ یہ برکت کی علامت تھی۔ اس کے بعد انہوں نے دونوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کی جو اس رشتے کی اصل بنیاد اور روح ہے۔ کیا دعا تھی وہ؟ آپ نے فرمایا،
اے اللہ ان دونوں میں برکت عطا فرما، ان پر برکت نازل فرما اور ان کی اولاد میں بھی برکت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا اے اللہ میں ان کو اور ان کی اولاد کو شیطان کے شر سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ بات دل کو لگتی ہے۔ شادی کے بعد ایک نئے جوڑے کو دیا جانے والا پہلا تحفہ کوئی مادی چیز نہیں بلکہ ایک دعا ہے، روحانی حفاظت اور برکت کی دعا۔ بالکل، اسی ایک عمل نے اس رشتے کا پورا مزاج طے کر دیا۔ یہ واضح کر دیا کہ اس شادی کی بنیاد اللہ کی رحمت پر ہے، دنیا کی دولت پر نہیں۔ یہی اس پورے واقعے کا خلاصہ ہے۔ اگر ہم اس کے اسباق پر سمیٹیں تو چند باتیں بہت واضح ہیں۔ پہلی تو یہ کہ رشتوں میں کردار اور دینداری کو مال و دولت پر فوقیت دینا۔ دوسری، نکاح میں لڑکی کی رضامندی کی غیر معمولی اہمیت۔ تیسری، شادی بیاہ کی رسومات میں فضول خرچی کے بجائے سادگی اور برکت کو اپنانا۔ اور چوتھی بات یہ سمجھنا کہ حقیقی دولت روحانی سکون اور اللہ کی برکت ہے، نہ کہ چیزوں کا انبار۔ تو پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ آج ہم اس 1400 سال پرانی کہانی سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ سوال صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی شادیوں کو سادہ کیسے بنائیں۔ میرے خیال میں یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا سوال ہے۔ آپ نے صحیح کہا، اصل سوال یہ ہے کہ شادی کی تقریب کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ معاشرے کے لیے ایک دن کی پرفارمنس ہے یا زندگی بھر کی شراکت داری کا ایک نقطۂ آغاز؟ جی؟ اور اگر یہ زندگی بھر کا سفر ہے تو اس سفر کو شروع کرنے کے لیے ہمیں واقعی کس سامان کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں مہنگے فرنیچر کی ضرورت ہے یا اس ہاتھ کی چکی اور مشکیزے کی طرح ہمیں محنت، صبر اور ایک دوسرے کا ساتھ دینے جیسے اوزاروں کی ضرورت ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔